یہ آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پاک جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کی صفات اللہ پاک یہاں پہ گنوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے صفت جو اللہ پاک نے یہاں پہ گنوائی ہے متقین کی وہ یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے تو نہیں دیکھا، وہی کو اترتے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، یوم حساب کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ اکرام کی محفل میں، تو ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے دیکھا اس منظر کو تو دیکھتے رہ گئے اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو آپ کو یوں بیٹھا ہوا دیکھے اور ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا 7 بار یا 10 بار، خوش نصیب ہے وہ شخص جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لے آئے۔ بن دیکھے ایمان لانا متقین کی صفت ہے، یہ دیکھے بنا ایمان رکھتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کا تعلق دل سے ہے، دل سے ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یومنون ایمان، دل سے ایمان لاتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اپنے اعضاء سے عمل کرتے ہیں، یہ ہے مومنین کی صفت۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ اگلی دوسری صفت بیان کرے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں فصلی لربک وانحر میں آیا، باقی ساری جگہ پہ قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پر، اس کے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس کے تمام ارکان کو صحیح طرح سے ادا کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، ایک مفہوم۔ اور دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ نماز میں اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق روک لیتے ہیں دنیاوی کاموں سے، اسی طرح نماز کے بعد بھی، ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز تک جب آپ خود کو گناہوں سے روک لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو، اپنی زبان کو، تو اس طرح آپ نماز قائم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگلی نماز تک آپ نے روک کے رکھا، پھر دوسری نماز پڑھی، پھر ہماری تربیت ہوگی ہم نے ایسے رکنا ہے رب کے حکم کے مطابق جیسے اس نے ہمیں حکم دیا نماز میں رک جانے کا تمام دنیاوی امور سے، اسی طرح ہم دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائیں، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بھی بنا دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم رزق سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے کی اشیاء کو، اناج کو، جبکہ رزق میں یہ ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے رزق کا لفظ، کہ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس میں انسان کی صلاحیتیں، عہدہ، چودراہٹ، دولت، مال، اولاد، ہر چیز جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ سب کچھ اس میں شامل ہے رزق میں۔ ينفقون، وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور اللہ کو جو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مومنین کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں خرچ کے بھی آداب سکھائے ہیں شریعت میں، آگے ہم چلتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہاں پہ بیان، الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی کہ کتاب، معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے، کیونکہ حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہی کی قسم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم، میرا پیغمبر یعنی مفہوم اس آیت کا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور ان کی پانچویں صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ آخرت پر، وما انزل من قبلک، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا باقی انبیاء کرام پر جو صحائف نازل ہوئے، اجمالی طور پر تمام مومنین اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ واقعی وہ منزل من اللہ تھے، اگرچہ ان میں تحریف ہوئی یا ان کی قوموں نے ان کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن یہ یقین ہے ہمارا جو بھی معجزات، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے، کتابیں جو بھی نازل ہوئی، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ اور وبالآخرۃ، ہاں یہ البتہ ضرور ہے اس میں کہ قرآن پاک کے آنے کے بعد ان پہ عمل کرنا منسوخ ہو چکا، عمل کے لیے اب قرآن پاک کو ہی لیا جائے گا اور احادیث مبارکہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دین شریعت جو ہے اس کو لیا جائے گا۔ سابقہ آسمانی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، عمل کے لیے وہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور ان کی چھٹی صفت اللہ نے بیان کی، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد موت بھی ہے، آخرت سے مراد قیامت کا دن بھی ہے، آخرت سے مراد یوم حساب بھی ہے۔
تو آخرت سے مراد جنت جہنم بھی ہے، ان سب چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، یوم محشر بھی ہے۔ تو یہ یقین جب کسی کی زندگی میں آ جائے، فکر آخرت جس کو ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں، تو اس کی زندگی پھر بدل جایا کرتی ہے۔ وہ ایسے نہیں جیتا جیسے ایک دنیا دار شخص دنیا میں مگن ہو کے دنیا ہی کے لیے ہر کام کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر عمل، ہر کام، ہر بات، ہر چیز اس ارادے اور نیت کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں کیا صلہ ملنے والا ہے۔ اگر برا صلہ رب نے بیان کیا ہے اس کا تو اس عمل سے رکتا ہے، اور اگر اچھا صلہ، اجر اور فضیلت بیان کیا تو وہ کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اس کے کرنے کے لیے حتی الامکان اس کے لیے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اس عمل کو کر گزروں۔ جتنی بھی صفات یہاں پہ پڑھی گئی، ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان سب کا تعلق غیب سے ہے۔ نماز قائم کریں گے، اس کی بھی جو اصل اجر اور فضیلت ملنے والی وہ بھی قیامت میں ہی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ہی ملے گی۔ اور اسی طرح رزق جو ہم خرچ کر رہے ہوں گے اس کی بھی فضیلت ہمیں آخرت میں، اگرچہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی ان چیزوں کی انعمال کی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اصل اجر تو قیامت میں ہی ہے۔ اس لیے آخرت پہ یقین جو ہے وہ ہمیں ان سارے اعمال کو بجا لانے میں مددگار و معاون ثابت ہوتا ہے۔